بیان حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہایت اہم اور نصیحت آموز واقعہ ہے، جس کے سننے سے نیک کاموں کی محبت اور گناہوں سے بچنے کی ہدایت اور رغبت طبیعت کو فرحت حاصل ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا ہے اور علماء مقدمین اور فضلاء مطہرین کی کتابوں میں بخوبی یہ ذکر آیا ہے کہ ان کے حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید میں احسن القصص کہہ کر بیان فرمایا ہے، اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم الشان واقعہ سے خود واقف فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: ہم آپ سے بہتر قصوں میں سے ایک قصہ بیان کرتے ہیں، اس واسطے کہ بے جا ہم نے تیری طرف قرآن اور تو تھا بے خبروں میں سے۔ بعض علماء کرام نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ حق تعالیٰ سبحانہ نے اس قصے کو سب قصوں میں قرآن مجید کا بہتر قصہ کیوں فرمایا۔ بعضوں نے کہا کہ صبر جمیل یعقوب علیہ السلام کا قرآن مجید میں مذکور ہے اور صبر سب سے بہتر چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو احسن القصہ کہا ہے۔ بعضوں نے یہ بھی کہا کہ پہلی باتیں خواب کی تھیں اور تمام حقیقتیں اس قصے میں بیان ہوئی ہیں۔ خیر جو کچھ بھی ہو، بہرحال یہ قصہ عجیب و غریب اور نہایت مؤثر ہے، اس کے پڑھنے سے ہر انسان نیک بن سکتا ہے اور دنیا کی تمام برائیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ سورہ یوسف کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ ایک روز 7 یہودیوں نے آ کر حضرت عمر ابن خطاب سے مباحثہ کیا، یعنی یہودیوں نے حضرت عمر سے کہا کہ ہماری تو ریت بہتر ہے تمہارے قرآن مجید سے، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمارا قرآن مجید بہتر ہے تمہاری توریت سے۔ اس کے جواب میں یہودیوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ توریت میں مذکور ہے اور آپ کے قرآن مجید میں نہیں ہے، حالانکہ وہ بہتر قصوں میں سے قصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو سن کر بہت زیادہ غمگین اور رنجیدہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور مناظرے کا حال بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غم دیکھ کر بہت زیادہ متفکر ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین تشریف لے آئے بحکم رب العالمین اور پورا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ قصے کا شروع یہ تھا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام بعد مدت کے شہر کنعان میں تشریف لائے اور پھر یہیں مقیم ہوئے، اور بی بی راحیل یعنی والدہ محترمہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو جنم دیا، تو اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک صرف 5 برس کی تھی اور اپنے 11 بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ اور بنیامین اس وقت شیرخوار بچے تھے، اور ان کی خالہ جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی تھیں، جن میں سے باقی کے 10 بیٹے تھے، انہوں نے ان کی پرورش کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بہن تھی۔ ایک دن انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر جا کر ان کے سب بیٹوں کو دیکھا، لیکن ان کو کسی پر پیار نہ آیا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کا حسن و جمال دیکھ کر فریفتہ ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ کی اولاد کثیر التعداد ہے اور آپ کی صرف ایک ہی بیوی ہے، سب بیٹوں کی خدمت ایک بیوی سے نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ اگر چاہیں تو یوسف علیہ السلام کو مجھے دے دیں، ہم اس کی پوری خدمت اور پرورش کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام کیونکہ یوسف علیہ السلام سے بے انتہا پیار کرتے تھے، لیکن بہن کی اس فرمائش کو ٹال نہ سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہن کی فرمائش پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سپرد کیا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر لے گئیں اور ان کی پرورش بہت ہی ناز و نعمت سے کرنے لگی۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا یوسف کو دیکھنے کے لیے ہر گھڑی دل تڑپتا رہتا تھا، اور وہ فرط و محبت میں اپنی بہن کے گھر جا کر دیکھ آتے تھے، اور اسی طرح روز بروز حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف سے زیادہ بڑھنے لگی۔ تب بہن سے کہا کہ میں بغیر یوسف کے ایک ساتھ بھی نہیں رہ سکتا ہوں، میرے پاس ہی یوسف کو بھیج دو۔ اس بات کو سن کر ان کی ہمشیرہ نے کہا کہ میں بھی بغیر یوسف کے نہیں رہ سکتی۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ یوسف علیہ السلام 1 ہفتہ تمہارے پاس رہیں اور 1 ہفتہ میرے پاس،
انہوں نے کہا اچھا پہلا ہفتہ میرے پاس ہی رہیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ منظور کر لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کا ایک کمر بند تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بڑی بہن کو وہ کمر بند اپنے دادا کی وراثت سے ان کے حصے میں پہنچا تھا، اور اسی کمر بند سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بوقت قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اور پیروں کو باندھا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پھوپھی کے گھر میں 7 دن رہے، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو طلب کیا۔ تب ان کی بہن نے حیلہ سازی کی تاکہ یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ نہ لے سکیں۔ وہی کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر میں چھپا کر کپڑے کے تلے باندھ دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی بہانے سے چور بنا کر پھر اپنے گھر میں لے آؤں۔ اور اس وقت کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ جو کوئی کسی کی چیز چراتا اور وہ پکڑا جاتا تو وہ شخص صاحب مال کا غلام ہو جاتا۔ بس بعد 7 دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منگایا۔ پھر ان کی بہن نے حیلہ سازی کر کے یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہا کہ میرے باپ کا کمربند گم ہو گیا ہے، اور یہ مجھے یقین ہے کہ یوسف کے ہمراہ جو لوگ آئے تھے انہوں نے چرایا ہے، لہٰذا آپ سب کو حاضر کیجیے۔ ہر ایک سے جھوٹ موٹ کی پوچھ گچھ کی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب پہنچیں تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کی تلاشی لینا شروع کی۔ تلاشی لی گئی تو یوسف علیہ السلام کی کمر سے کمر بند جڑ سے کھول ڈالا اور کہا کہ یوسف میرے پاس مجرم ہوا، اور اب وہ 10 برس تک میرے پاس قید میں رہے گا اور ہماری خدمت کرے گا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حجالت کی وجہ سے اپنی بہن کو یوسف کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ بعد 2 برس کے ان کی بہن نے وفات پائی، اور وفات کے بعد اپنی بہن کے گھر سے یوسف علیہ السلام کو واپس اپنے گھر لے آئے، اور سب فرزندوں سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ بیان کیا کہ میں نے شب گزشتہ کو خواب میں دیکھا ہے کہ آفتاب اور مہتاب اور 11 ستاروں نے آسمان سے اتر کر مجھے سجدہ کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: جس وقت کہا یوسف نے اپنے باپ سے، اے میرے ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ شب گزشتہ میں 11 ستارے اور سورج اور چاند نے مجھے سجدہ کیا۔ ترجمہ: اور کہا یعقوب نے، اے بیٹے میرے مت بیان کر خواب اپنے بھائیوں سے، کیونکہ اس خواب کو سن کر وہ تیرے واسطے البتہ کچھ فریب بنائیں گے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی اس خواب کی تعبیر سنتے ہی یہ سمجھ لیں گے، اور شیطان لعین ان کے دل میں حسد ڈال دے گا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائی، جیسا کہ فرمایا رب العزت نے اپنے کلام پاک میں، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی طرح نوازے گا اور بتائے گا تجھ کو ٹھیک اور درست بات، یعنی تعبیر خوابوں کی، اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جیسا کہ پورا کیا باپوں پر جو تجھ سے پہلے تھے، یعنی 2 دادے ابراہیم و اسحاق علیہ السلام پر، اور البتہ تیرا رب بہت خیر و کرم والا ہے، حکمت والا ہے۔ جب یہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سنی تو وہ بہت حسد کرنے لگے۔